اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے فاروق اعظم کے فضائل یا امیر اہل سنت نے 8 تحریر فرمائے۔ عمر فاروق کے 8 حروف کی نسبت سے 8 فضائل حضرت عمر بزبان محبوب رب اکبر۔ ایک فرمان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ نمبر 2، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ نمبر 3 کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہمیں صدیق اکبر سے پیار ہے، ہمیں فاروق اعظم سے پیار ہے، ہمیں عثمان غنی سے پیار ہے، ہمیں مولا مشکل کشا سے، ہمیں امام حسین سے، ہمیں امام حسن سے، حضرت امیر معاویہ سے پیار ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ 5واں فرمان، وہ شخص یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو کچھ دیر ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نمبر 7، اللہ عز و جل کی پسند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین، وزیر سید المرسلین، محب المسلمین، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین عز و جل نے عالی شان مرتبہ عطا فرمایا، بہت زیادہ عزت و شرافت اور فضائل و کرامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان کو تسلیم کرنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق جان کر راہ ہدایت کا روشن مینار سمجھنا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب رب دو جہان، شاہ کون و مکان، سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان توجہ نشان ہے، جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، خادم بارگاہ رسالت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی صحابی نے رسول رحمت شفیع روز قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احوال دنیا اور آخرت سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، لہذا امیدوار ہوں
کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ ہم کو ابو بکر و عمر سے پیار ہے، ہم کو ابو بکر و عمر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے، دکھی دل کے سہارے، غلامان مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے، حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان سے محبت کرنے کا انعام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور معاذ اللہ آپ سے بغض و عداوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی ذلت و ضلالت ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے، دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگا دے۔ ان کی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا